بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن ہر وقت اس بات کی فکر رکھتا ہے کہ اس کا ہر عمل ایک تو اللہ کے لیے قابل قبول ہو اور ایک سیلنس کے درجے پر ہو کہ وہ لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ بنے۔ سلمان علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ عقل مند ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرا گھر کیسے بنا رہے، اور بے وقوف ہر وقت اس چکر میں ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو پہاڑ بنا کر گھر کو اجاڑنے کی کوشش۔ علیہ السلام نے مختلف اصول مردوں کو بھی دیے اور عورتوں کو بھی دیے ہیں، اور یہی شریعت کا ایک خوبصورت مزاج ہے، خوبصورت عدل ہے کہ جہاں مردوں کے حقوق کو بیان وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، اپنے پیغامات کے ذریعے سب کو پہلا اصول وہ اختیار کرے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے انعامات کا مستحق بن جائے، اس کو چاہے کہ اپنی بیوی کے لیے بھی مواقع مہیا کرے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ اکیلا تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ آپ کیا فرماتے، عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ بھی اٹھو، آپ بھی تہجد پڑھو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، ہجرے والوں کو اٹھائیں، یہ بھی نماز پڑھیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی ایک حکم دیا، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے عورتوں کو مت روکا کرو، ان کو اجازت دیا کرو، یہ بھی دین سیکھیں۔ اور خود بھی صحابہ انصاریہ نے جب یہ گزارش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو تو دین سکھاتے ہیں تو ہمارا حق نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے خاص کیا، اور ایک انصاریہ صحابہ کے گھر میں جمع ہو کر عورتیں بیٹھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی باتیں سمجھایا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ خود نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے، تب جب وہ نیکی کے لیے اپنی بیوی کو بھی تیار کرے۔ اپنے عمل پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے، اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی، اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔